عزیزان یورپ آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، فرزندان تسلیس آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، پاسبان اسنام آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، غداران نبوت آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، شتمان رسول آئے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ بصد خلوص محبت سلام کہتے ہیں، بصد خلوص محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل علم و فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی غرس لنا شجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيتها في الآفاق والأنحاء وعلى آله وأصحابه النجباء، أما بعد۔ معزز حاضرین اجلاس، ملک کے غیور نوجوانوں، بالخصوص رونق اسٹیج بنے ہوئے علماء کرام، میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سی وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کیسے گفتگو کروں، سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کے نظر انداز کروں۔ معزز حاضرین، بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے دنیا کو کیا دیا۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ کہتا کہ مدارس اسلامیہ نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا مدارس اسلامیہ نے دنیا کو بے غیرتی و بے مروتی نہیں دی، مدارس اسلامیہ نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، مدارس اسلامیہ نے دنیا کو بے زبانی ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی، مدارس اسلامیہ نے دنیا کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی، مدارس اسلامیہ نے دنیا کو بے غیرتی و بے مروتی نہیں دی، مدارس اسلامیہ نے دنیا کو خود غرضی و منفعت پرستی نہیں دی، مدارس اسلامیہ نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، مدارس اسلامیہ نے دنیا کو پست حوصلے کی اور بزدلی نہیں دی، مدارس اسلامیہ نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ تو وہ ہر دور میں نغمہ مہر وفا گا رہا تھا، وہ ہر زمانے میں گردش داروں کے سنگینیوں سے ٹکراتا رہا اور قدم قدم پر گم کرتا راہ انسانوں کو توحید کا جام باقیہ پلاتا رہا، وہ ہر عہد میں شافی کون مگا کے راہ کو دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، وہ ہر عہد میں پرچم اسلام کو بتکدوں کے چار دیواریوں پر لہراتا رہا اور چاردانگ عالم میں اعلی کلمت اللہ کو پھیلاتا رہا۔ گرچہ امواج حوادث نے انہیں بحر غم میں گوتے کھلائے، مگر اس جوش و جنون کے دیوانے اور پیکر اشفتہ سری اور سوداء عشق کے خریدار نے ان تمام سنگینیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا، تیرے عشق میں نے کوہ غم سر پہ لے لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں نے کوہ غم سر پہ لے لیا جو ہو سو ہو، وہ عائش نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، اے طوفان تند تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، اے طوفان تند تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت کہ بحر غم میں دل کا سفینہ ڈال دیا جو ہو سو ہو۔ وہ ہم سے ہمارے مدارس اسلامیہ کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرین کے برپکی ہوئی طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بیلاکوٹ کے پہاڑیوں سے پوچھو، ہمارے داستان شاملی میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان چند چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہمارے داستان مالٹا کے کال کٹریوں سے پوچھو، ہمارے داستان پاسی کے پندوں سے پوچھو، یہ تمام کے تمام ہمارے مہر و وفا کے داستانیں سنائیں گے اور ہمارے دیرانہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے اور ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے، کیونکہ واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ معزز حاضرین، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے دنیا کو کیا دیا، میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو انور شاہ کشمیری جیسا فخر المحدثین کس نے دیا؟ دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا؟ دنیا کو علامہ عثمانی جیسا بے مثال خطیب کس نے دیا؟ دنیا کو مناظر احسن گیلانی جیسا بے مثال ادیب کس نے دیا؟ دنیا کو حضرت مولانا حسین احمد مدنی جیسا پیکر صدق و صفا کس نے دیا؟ دنیا کو حضرت مولانا حکیم الاسلام جیسا تصویر خلق ولا کس نے دیا؟ معزز حاضرین، کسی نے خوب ہی کہا تھا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ معزز حاضرین، کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے، کیا یہ تاریخی صداقت نہیں ہے کہ مدارس اسلامیہ کے مقدس وطن سے ایسی عظیم الشان اور بے مثال ہستیوں نے جنم لیا
جن کی شجاعت و بہادری کا قسم فاتحین اقوام کھاتے تھے، جن کی ہمت و مردانگی کا قسم سلاطین عالم کھاتے تھے، جن کی بے نفسی و بے غرضی کا قسم معصوم ملائکہ کھاتے تھے، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مدارس اسلامیہ کے مبارک شکم سے ایسی نظیر ہستیوں کا جنم، بے نظیر ہستیوں کا جنم ہوا، ایسی بے نظیر ہستیوں کا ظہور ہوا جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنے زندگی کی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، جنہوں نے تاریخ کے ہر ناک پر، ہر موڑ پر امت مرحومہ کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے ہر زمانے میں شیطانی پنجوں کو مروڑا ہے، جب بھی کسی شیطان نے سر کو اٹھایا ہے انہوں نے اس کے سر کو کچل دیا ہے، جب بھی کسی فرعون نے وقت نے آنا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کیا ہے اسی دم جلال موسوی بن کر نمودار ہوئے ہیں، جب بھی نمرود نے انا ولا غیر کا صدا بلند کیا ہے اسی لمحہ وہ جلال بچکن کا دستے بے باک بن کر ظاہر ہوئے ہیں، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے انہوں نے ان کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور مردانہ وار سر وقف میدان میں آ نکلے اور جب گد پورے بے خوفی سے مقابلہ کیا ہے، انہوں نے جانے تو دی ہے مگر باطل کو پیٹ نہ دکھائے، انہوں نے لاٹھی ڈنڈا کے مار کھائی ہے لیکن پرچم اسلام کو سرنگ گناہ ہونے دیا ہے، انہوں نے سارے عالم میں اپنی شرافت و صداقت، شجاعت و جلالت کا پرچم نصب کر دیا اور برسر عام اعلان کر دیا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ محترم حضرات، یہ امر واقعہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے ضرب ویپانہ سے کوئی بھی طاغوتی لشکر محفوظ نہ رہ سکا، اس نے ہر ایک شیطانی دستہ پر پوری شدت سے وار کیا ہے، چنانچہ جب بھی ہندوستان کے سرزمین پر بزرگان یورپ آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، فرزندان تسلیس آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، پاسبان اسنام آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، غداران نبوت آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، شتمان رسول آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، دشمنان صحابہ آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، اسیران عقل آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، حافظین بدعت آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، منکرین حدیث آئے ان کا مقابلہ کیا ہے، مطغین ائمہ آئے ان کا مقابلہ کیا ہے اور ہر طرح سے مقابلہ کیا ہے، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تلوار چلائی، تلوار پھینکی قلم اٹھا لیا۔ معزز حاضرین، غرض یہ کہ ان جاباز مجاہدین نے اپنے جوش اسلامی اور حرارت ایمانی سے چار دانگ عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم نصب کر دیا۔ معزز حاضرین، بالآخر برگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان سرچشمہ اسلام کو ہر گھڑی فتین کے فتنہ سے اور مفسدین کے فساد سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔